السلام علیکم خواتین حضرات، آج کا ولاگ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ آج مارچ کی 20 تاریخ ہے اور پاکستان میں صبح کا وقت۔ آج اسرائیل کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو ہوگی۔ سبین آغا ایک خاتون ہیں جو شراکہ نام کی ایک NGO چلاتی ہیں۔ شراکہ آپ جانتی ہیں، اس کا مطلب ہے پارٹنرشپ، شراکت۔ تو 10 لوگوں کے ساتھ وہ وہاں پہ تشریف لے گئی ہیں، جن میں ایجوکیشنسٹ بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، اور انہوں نے وہاں جا کر بڑا پیار محبت کا اظہار کیا اور حماس کے ظالمانہ حملوں کے بارے میں تشویش کا اظہار بھی کیا کہ بھئی یہ بڑا ظلم تھا جو حماس نے اسرائیل کے حوالے سے کیا۔ ایسے ہی برسبیل تذکرہ میں جمائمہ گولڈ سمتھ کے ایک حالیہ ٹویٹ کا ریفرنس بھی دوں گا۔ انہوں نے اس سے ملتی جلتی بات کی، لیکن ایک طرح سے اپوزٹ ڈائریکشن میں، کہ 30-31 لوگ حماس کے حملے میں جان سے گئے، جن میں چند بچے بھی شامل تھے۔ تو پوری دنیا میں ہیڈ لائنز بنی، بہت افسوس کا اظہار کیا گیا، ہم سب بڑے دکھی رہے اس بنا پر۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک دوسرے واقعے میں تقریباً 150 لوگ ہلاک ہوئے، جن میں بچے تھے۔ وہ ہیڈ لائنز تک نہیں بن سکی، وہ فرنٹ پیج پر نہیں آ سکی، تو وہ ساری باتیں ادھر ادھر ہو گئیں، ان پر کسی نے غور و خوض ہی نہیں کیا۔ اظہار افسوس تو بہت دور کی بات ہے، چنانچہ یہ وہ خون ہے جو رائے گاں جاتا ہے۔ اب دیکھیے جمائمہ گولڈ سمتھ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور وہ باتیں کیا کر رہی ہیں۔ خیر، یہ تذکرہ ایسے ہی آ گیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لوگ اسرائیل کیوں گئے، انہیں کیوں بھیجا گیا، اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، جو چیکر بورڈ آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیا گیا ہے، جو بساط آپ کے سامنے سجا کر رکھ دی گئی ہے، گزشتہ 3-4 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں، پہم ایک چیز چلتی نظر آ رہی ہے۔ آخر اس میڈنس کے پیچھے میتھڈ کیا ہے، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ دوسرا چیپٹر ہوگا آج کی گفتگو کا۔ اور تیسرا جو انتہائی مختصر ہوگا پریشان کن، لیکن بہت مختصر، میرے حساب سے انتہائی دلچسپ بھی، اور وہ یہ کہ اس پوری کارروائی کا انجام کیا ہوگا۔ تو آغاز کرتے ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ اس گزارش سے کہ یہ وفد اسرائیل کیوں گیا، کیسے گیا اور کس کے ایما پر گیا۔ اب خود سوچئے کہ ایک ایسا ملک جس کے بارے میں ہمارے پاسپورٹ پہ مینشنڈ ہے کہ پاکستانی شہری یہاں نہیں جا سکتے، خاص طور پہ اگر ان کے پاس صرف پاکستانی پاسپورٹ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا، یہ کیوں کر ممکن ہوا؟ یہ تبھی ممکن ہو سکتا ہے اگر اس کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا دست شفقت ہو۔ اسٹیبلشمنٹ نے یہ ایکٹیویٹی آج سے شروع نہیں کر رکھی، پرویز مشرف کے دور سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور پرویز مشرف واز ویری سیریس کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ایسا پرابلم کیا ہے، تو ہم نے اپنی نیشنل انٹرسٹ دیکھنی ہے، بھاڑ میں جائے مسلم ورلڈ، اگر کوئی نہیں کرتا تو نہ کرے۔ ان ادر ورڈز، بھاڑ میں جائیں بیچارے فلسطینی بھی جو وہاں پر شکست و ریخت کا شکار ہیں، جہاں ہر روز ظلم و جبر کی نئی داستان رقم ہوتی ہے، چھوڑیں انہیں، اپنے آپ کو دیکھیں کیمپ ڈیوڈ بھی تو سائن ہوا تھا نا، انور السادات نے مصر کو فوقیت دیتے ہوئے، جیسے جنرل صاحب کہا کرتے تھے پاکستان فرسٹ، تو وہ کہا کرتا تھا ایجپٹ فرسٹ۔ تو 10 ارب ڈالرز اس نے لے لیے، اسرائیل کو تسلیم کر لیا، کیمپ ڈیوڈ ایکارڈ ہو گیا، اور یہ 79 کی غالباً بات ہے، 78 سے آغاز ہوا، 79 میں سائن ہوا۔ اور اس کے بعد پھر ایک انتہائی دردناک چیپٹر شروع ہوا ایجپشن ہسٹری میں، جس کا آغاز انور السادات کے قتل سے ہوا، پھر حسنی مبارک کا ایک ذلت آمیز دور، ایک طویل دور، پھر حسنی مبارک کو ایک پنجرے میں بند کر کے ٹرائی کیا گیا، اور اسی پنجرے میں غالباً اس کی موت واقع ہوئی۔ پھر مرسی جیسا ایک معقول آدمی وہ آیا، اسے جیل میں ہی مار دیا گیا، اور اس وقت وہاں پر جنرل سیسی کی حکومت ہے، جس نے ظلم و جبر کے اگلے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ خیر، وہاں کا راوی بھی ایز یوزول چین لکھتا ہے۔ پرویز مشرف کو حالات نے اجازت نہیں دی، ورنہ وہ تو بالکل تیاری میں تھا، اور پھر بی بی کا قتل ہو گیا، الیکشن کے ریزلٹس بالکل ڈیفرنٹ ہو گئے، کیانی صاحب کی کہیں اور بات ہو گئی، اور مشرف کو جانا پڑا، معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔
جنرل باجوہ کسی بھی طالع آزما اور ایمبیشس جرنیل سے کم نہیں تھا. اس نے بھی اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. وہ بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا تھا، لیکن شومی قسمت سے اقتدار میں عمران خان تھا، اس کے ساتھی تھے، اور ان کا ایک اپنا فلسفہ، ایک اپنا انداز، اور پھر عمران خان کی اپنی شخصیت. باجوہ صاحب کی چل نہیں سکی. عمران کی جگہ کوئی بھی اور نفیس سا وزیر اعظم ہوتا جو ان سے ڈکٹیشن بھی لیتا ہے، ان کی بات بھی سنتا ہے، تو اسرائیل کب کا تسلیم ہو چکا ہوتا. بھارت کے ساتھ ہم بہت سارے ایگریمنٹس کر چکے ہوتے. فلسطینیوں کو اور کشمیریوں کو ہم ہوا کے دوش پر یا صرف خدا کے سہارے چھوڑ کے فارغ ہو چکے ہوتے. لیکن خواتین و حضرات، اگر آپ غور کریں تو بے پناہ پلاننگ، اسکیمنگ، آئیڈیاز، تیاری، پریپریشن، اس کی ایک بیوٹی یہ ہے کہ سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. جس طرح مشرف نے لانگ ٹرم پلاننگ کی تھی، اسی طرح باجوہ صاحب نے بھی کی، اور ان کا بھی سارا کچھ دھرے کا دھرا رہ گیا، کیونکہ اب دوسرے جنرل صاحب کی کہیں بات ہو چکی تھی، یہ بھی فارغ ہو گئے. ایک لمحے کے لیے یہاں پر یحییٰ خان کا تذکرہ بھی بنتا ہے کہ ایسٹ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا تھا اس شخص کو پوری طرح اس کا ادراک تھا. وہ اور اس کے ساتھی 100% کنونس تھے کہ ایسٹ پاکستان پر کڑوا گھونٹ بھرنا پڑے گا، اس کو فارغ کرنا پڑے گا، اس سے جان چھڑانی پڑے گی. وہ جو کہتا تھا نا، آئی نو ایسٹ پاکستان لائک دا پام آف مائی ہینڈ، وہ ٹھیک کہتا تھا. اینڈ ہی واز شیور کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہی نیو ہز جاب کہ میں نے کرنا کیا، اور اس نے این اسکرپٹ کے مطابق کیا. یہ جو ایک تاثر ہے نا، یہ جو ایک گمان ہے کہ وہ نشے میں دھت پڑا رہتا تھا، اسے پتہ ہی نہیں چلا، ملک ٹوٹ گیا، ناٹ ایٹ آل. یہ اسی کا اسکرپٹ تھا، اور جو کچھ ہوا ایک ایک موو اس کے اسکرپٹ کے مطابق ہوئی. مقصد کیا تھا؟ وہی جو باجوہ صاحب کا تھا، وہی جو مشرف صاحب کا تھا، اقتدار کو طول دینا. ضیاء الحق تو کامیاب ہوا، مشرف بھی بڑی حد تک کامیاب ہوا، ایوب خان بھی کامیاب ہوا، لیکن بالآخر معاملات چونکہ ختم ہونے ہوتے ہیں، اپنے منطقی انجام تک پہنچے. یحییٰ قدرے بدقسمت تھا کہ اس کا اقتدار شارٹ لیوڈ تھا. اسی طرح اپنے باجوہ صاحب وہ بدقسمت تھے کہ اقتدار ملا ضرور انہیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح اقتدار کا حق ہوتا ہے. انہیں ایکسٹینشن کی شکل میں صرف 4 اسٹار جنرل رہنا نصیب ہوا. 2 ٹرمز انہیں مل گئیں، دیٹس اٹ. اصل چیپٹر تو ان کا اب شروع ہونا تھا. تو یہ وہ بیوٹی ہے جس کا میں تذکرہ کر رہا تھا کہ انسان جتنی مرضی پلاننگ کرے، اس کا اسکرپٹ جو مرضی کر لے، اصل اسکرپٹ کاتب تقدیر کا ہے، جس نے تقدیر لکھی ہے، جس نے اصل پروگرامنگ کر رکھی ہے، جس نے اس کائنات کے سارے اسرار و رموز خود اپنے ہاتھ سے لکھے. تو اسکرپٹ اسی کا چلتا ہے. باجوہ صاحب جنہوں نے اگلے 10 سال کی پلاننگ کر رکھی تھی، بیچاروں کو لینے کے دینے پڑ گئے. اب وہ چھپتے پھرتے ہیں. پوری کوشش ہوتی ہے کہ پبلک کو اوائڈ کرے، کسی ایسی جگہ پر نہ جائیں جہاں پر پھر سے وہی فلم چل جائے کہ جو اس پٹھان نے کچھ عرصہ پہلے فرانس میں چلائی تھی، یا وہ سب کچھ ہو جائے جو چند دن پہلے فائز عیسیٰ کے ساتھ ہوا تھا. حالانکہ فائز عیسیٰ کے ساتھ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اٹس جسٹ اے ٹریلر بھی نہیں، میں سمجھتا ہوں اٹس جسٹ اے ٹیزر. اس کے بعد ٹریلر چلے گا، پھر فلم چلے گی. اسی طرح ہوتا ہے. بالکل یہ اسلوب ہے. وہ جو کاتب تقدیر ہے نا، اس کے اسکرپٹ کا اسلوب ہے، اور اس کی خوبصورتی یہی ہے کہ اگر آپ اسے سمجھنا چاہیں تو آپ کو ایک ایک چیز، ایک ایک لائن پے در پے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد کیا ہوگا. اب آئیے کہ یہ کیوں بھیجا گیا. یہ اس لیے بھیجا گیا امریکہ کو یہ گزارش کی جائے کہ بھائی یہ وہ آخری تحائف ہیں جو ہماری کٹی میں پڑے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے. مطلب پہلے تو ہم نے 1-2 قیدیوں کو نذرانے کے طور پہ پیش کر دیا، آپ نے شکریہ بھی ادا کر دیا، ایک گڈ ول کا ماحول بھی کریٹ ہو گیا. لیکن یہ تو کچھ بھی نہیں. ہم اس سے بہت آگے تک جانے کو تیار ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس ایک بہت بڑا انیشیٹو یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، اور اسی لاجک کے تحت جو مشرف کی تھی، جو باجوہ کی تھی، بلکہ جو انور السادات کی تھی،
کہ یور نیشنل انٹرسٹ کمز فرسٹ. تو امریکہ سے گزارش یہ ہے کہ بھائی جو ہی عرب کنٹریز نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہم ایک لمحہ لگائیں گے اینڈ وی ول فالو سوٹ. آپ کو شکایت نہیں ہوگی اور ہم گڈ ول کے طور پہ آغاز کر دیتے ہیں. آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو ہماری وار اگینسٹ ٹیرر ہے اس میں ہمیں بیل آؤٹ کرنا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ بہت کم لوگوں کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ چائنا یہاں سے آلموسٹ جا چکا ہے. معاملات اس نے وائنڈ اپ کر لیے ہیں. بہت سے پروجیکٹس پہ 3 حرف بھیج چکا ہے. ہمیں انڈائریکٹلی بلکہ بڑی حد تک ڈائریکٹلی کہہ چکا ہے کہ بھائی تمہیں دینے کے لیے پیسہ میرے پاس ایک نہیں ہے، میرا بہت سارا پیسہ یہاں پہ ضائع ہو چکا ہے. میں تم سے بات ضرور کروں گا کیونکہ میری انویسٹمنٹ ہے یہاں پہ. تب جب تم ایک سیریس پاسچر میں میرے سامنے آ کر بیٹھو گے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ معیشت تمہاری برباد ہے، سیاسی طور پر تم بحر تلاطم میں غوطہ زن ہو، سیکیورٹی چیلنجز تمہارے حد سے تجاوز کر چکے ہیں، اپنے کانسٹیٹیوشن کی شکل تم نے عجیب و غریب بنا لی ہے. تو اس طرح تو بات نہیں ہوتی نا. جب تم سنجیدہ ہوگے، میرے ساتھ بات کرنا چاہو گے، تو اس کے لیے کوئی ماحول کریٹ کرو، مجھے خود پتہ چل جائے گا تو پھر میں تم سے بات کروں گا. چنانچہ قصہ مختصر وہ یہاں سے سب کچھ وائنڈ اپ کر کے جا چکا ہے. یہ نہیں کہ جا رہا ہے. چائنا ہیز ورچولی گون. یہ ایک اچیومنٹ ہے جو امریکہ آلریڈی کر چکا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ پاکستان کی یہ گزارش، یہ تحفہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے؟ بالکل تیار ہے. تحفہ مل رہا ہو تو کون نہیں لیتا، ہر کوئی لے لیتا ہے. آپ آفر کر رہے ہو تو ایوری بڈی از ریڈی. لیکن دیکھنا یہ کہ کیا وہ اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہے. آپ کو وار اگینسٹ ٹیرر میں بیل آؤٹ کرنا بظاہر بہت آسان ہے، اس لیے کہ ماضی میں یہ سب کچھ ہو چکا ہے. اب حالات بدل چکے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں، میرے آلموسٹ 80% ولاگس میں یہ فکرہ آپ کو ایک سے زائد مرتبہ ود ایمفسس ملے گا، گزشتہ ولاگس میں بھی اور انشاءاللہ آئندہ ولاگس میں بھی، کہ وقت بدل چکا ہے، حالات تبدیل ہو چکے ہیں. لیکن ہمارے یہ دوست سیاسی بھی اور غیر سیاسی بھی، ایک تو رہ رہے ہیں 80s میں اور دوسرا بوندل گئے ہیں. یہ لفظ بوندل بہت ضروری تھا اور میں نے نوٹ کیا ہوا تھا کہ آج میں اس کو مینشن ضرور کروں گا. جو بندہ انتہائی کنفیوزڈ ہوتا ہے نا، جس کو کچھ سجھائی نہیں دے رہا ہوتا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہ کرتا، اس کیفیت کا شکار ہے. ہر چیز کرنے کو تیار ہے. ہماری شدید بدقسمتی دیکھیے کہ ہماری پوزیشن اس وقت، اگر نیگوسیشن ٹیبل کسی بھی پروجیکٹ کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی بڑے مشن کے لیے اگر ٹیبل سجتی ہے، ہم اس پہ بیٹھتے ہیں بطور فریق، تو ہماری حیثیت زیلنسکی سے بھی قدرے نیچے ہے. یہ وجہ ہے کہ امریکہ تحفہ تو قبول کر سکتا ہے لیکن اس کے عوض جو آپ مانگ رہے ہیں وہ دینے کو تیار نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ دیٹ از $1 ملین کوسچن. میرے ویورز یہ بھی جانتے ہیں کہ میں انالوجی کا استعمال، تمثیل کا استعمال بہت کرتا ہوں ٹو میک یو انڈرسٹینڈ. بہت سارے دوست وہ بیک گراؤنڈ نہیں رکھتے، تعلیم کے حوالے سے پیچھے رہ گئے، لیکن کمال یہی ہونا چاہیے کہ انہیں بھی ساتھ لے کر چلیں. وہ چیز جو ایک ڈاکٹر، انجینئر یا ریسرچ اسکالر کو سمجھائی جا سکتی ہے، وہ ایک ریڈی بان کو بھی سمجھائی جا سکتی ہے. آپ تھوڑا سا آسان کر کے معاملات کو لائٹر وے میں سمجھائیں تو ایک ہاؤس وائف کو بھی سمجھائی جا سکتی ہے جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے. اس لیے میں تماثیل کو بڑی اہمیت دیتا ہوں. چنانچہ غور کیجئے کہ 5 کیریکٹرز ہیں اس وقت، 5 کیریکٹرز. یہ میں تمثیل بیان کرنے لگا ہوں. ایک ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اس کی ایک سائڈ پہ 2 لوگ بیٹھے ہیں، ایک ہے زیلنسکی اور دوسرا ہے پوٹن. زیلنسکی اور پوٹن کے جو معاملات ہیں وہ ٹرمپ نے ریزالو کروانے ہیں، بلکہ بڑی حد تک کروا دیے ہیں، اور زیلنسکی وہ سارا کچھ سرنڈر کرنے کے لیے تیار ہو چکا ہے جو وہ نہیں کرنا چاہتا تھا. ظاہر ہے بعض چیزیں ود اے گرین آف سالٹ
کرنی پڑتی ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی جو لقمہ سوالو کرنا پڑتا ہے اسے یہی کہتے ہیں ٹو ٹیک ود اے پنچ آف سالٹ اور اے گرین آف سالٹ. اس کی دوسری جانب ٹرمپ وہیں موجود ہے، ایک طرف یہ دو بیٹھے ہیں، اب اس کی دوسری جانب ٹیبل پہ پاکستان اور انڈیا بیٹھے ہیں. یہاں پر ہماری حیثیت زیلنسکی والی ہے اور انڈیا کی حیثیت پوٹن والی ہے. یہ تھی نہیں، بنا دی گئی. چنانچہ اگر تو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ٹرمپ صاحب کو کوئی مزید تحفہ تحائف دے کر اسرائیل کو خوش کر کے ہم ادھر سے اسکاٹ فری چلے جائیں گے، ہمیں یہاں تاوان کے طور پہ کچھ نہیں دینا پڑے گا جو زیلنسکی کو دینا پڑ رہا ہے. بھئی زیلنسکی نے تو دیکھیں جنگ میں جھونک دیا نا اپنے ملک کو، اور اس نے ایک طرح سے جنگ تھوپ دی رشیا کے اوپر. جیسا کہ رشیا کہتا ہے کہ وہ نہ پنگا لیتا نیٹو والا تو شاید یہ معاملات، یہ مسائل نہ ہوتے. وہ بائیلیٹرل ٹائز رکھتا پوٹن کے ساتھ، ایک اچھے ہمسائے کا ایک بڑا سٹیٹس اس کو دیتے ہوئے، اس سے بہت کچھ لیتا، بہت کچھ دیتا. لیکن اس نے اپنے ملک کو فوقیت نہیں دی، اس نے اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوشش ضرور کی ہے. اسی جنرل باجوہ ازم میں وہ ملک بھی خراب کر بیٹھا، اقتدار بھی گنوا بیٹھا، کیونکہ آگے مجھے اس کا فیوچر کو زیادہ نظر نہیں آتا. پاکستان اپنی حیثیت ڈیفرنٹ سمجھتا ہے کہ بھئی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا، جبکہ انڈیا اس وقت انتہائی طاقتور ملک بن چکا ہے. اس کا شمار دنیا کے 5 طاقتور ترین ممالک میں ہوتا ہے، ملیٹریلی اینڈ اکنامکلی. اب ان دونوں کی حیثیت رشیا کی اور انڈیا کی شائلاک والی ہے. شائلاک اپنا پاؤنڈ آف فلیش مانگتا ہے کہ بھی نہیں، اس پوری گیم میں یہ میرا ہے. تم نے میرے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے ہیں ماضی میں، تم نے میرے اوپر ٹیررزم کے نام پہ بڑا کچھ کیا ہے. وہ پھر اپنی پوری ایک فہرست گنواتا ہے. ہم بیچارے ہاتھ میں لیے کہ جناب ہم نے جو کچھ کیا جوابی کیا ہے، اس سے زیادہ نیکیاں تو آپ نے ہمارے ساتھ کر رکھی ہیں. لیکن چونکہ نکار خانے میں طوطی کی آواز کوئی نہیں سنتا، اس لیے آپ شور مچاتے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، کوئی آپ کی بات نہیں سنے گا. اسی کو کہتے ہیں مکافات عمل. جب آپ زیادہ چالاک بنتے ہیں، جب آپ اپنے اقتدار کو، اپنے سیلف کو، اپنے آپ کو اپنی قوم پر اور ملک پر فوقیت دیتے ہیں، تو پھر یہی حشر ہوتا ہے. اور انفارچونیٹلی اس کا خمیازہ صرف آپ ہی نہیں بھگتتے، پوری قوم بھگتتی ہے. مشرف کی حماقتیں ہم اب تک فیس کر رہے ہیں، ایوب خان کی حرکتیں آج بھی ہمارے سامنے ہیں، یحییٰ کا کیا دھرا نوشتہ دیوار ہے، آپ جانتے ہیں. ان سب کے جرائم اور گناہ ایک طرف ہیں، اور ضیاء الحق کے، یہ تو اس کا تخمینہ لگے گا جب انڈیپینڈنٹ ہسٹورینز، مورخین حساب کتاب کریں گے کہ ان سب کے معاملات پٹ ٹوگیدر آر نتھنگ ان فرنٹ آف واٹ ضیاء الحق ڈیڈ. ضیاء الحق نے کیا کیا؟ یہ جو ہماری افغان ایکسپیڈیشن تھی، جس کے بعد ٹیررزم کا، ہیروئن کا، کلاشنکوف کا، ریفیوجیز کا ایک عجیب و غریب کلچر جسے ہم جانتے ہی نہیں تھے، اور آج تک ہمیں جس نے تگنی کا ناچ نچا رکھا ہے، یہ سب ضیاء الحق کی دین تھی. حتیٰ کہ مذہبی چال بازی، میں اس کو چال بازی کہتا ہوں، کہ مذہب کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، یہ بھی ضیاء الحق ہی کی دین ہے. اسی کے دور میں یہ پنپتا رہا، اور آج جس پر شور مچاتے ہیں ہم کہ دیکھیں جناب کیسے ایکسپلائٹیشن کا ایک ٹول بن چکا ہے. یہ کہیں توہین مذہب ہے، کہیں توہین خدا ہے، کہیں شتم رسول ہے، کہیں یہ ہے، کہیں وہ ہے. ان سب چیزوں کو اپنی انٹرسٹ میں، اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے سامنے پورا ملک یرغمال نظر آتا ہے. یہ سب ضیاء الحق کی دین تھی. جب آپ ان سب کو یکجا کر کے انالیسز کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ پاکستان کے ساتھ یہ ہوا کیا ہے. اب ہم چلیں گے اس پوائنٹ پر کہ جس پہ غور کیا جا سکے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، کیا یہ سب کچھ رینڈملی ہو رہا ہے؟ مطلب ہے کہ بی ایل اے بھی بن گئی، ٹی ٹی پی بھی بن گئی، اور ویسٹرن فرنٹ پہ آپ کو انگیج بھی کر دیا گیا. یہ سارا کچھ ایسے ہی نہیں ہے. کل کی ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے ٹائمز آف انڈیا کی، کہ پاکستان نے ڈچ گورنمنٹ سے کچھ اکوپمنٹ مانگا ہے اپنی نیوی کے لیے، جو کہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے آپ اٹھا سکتے ہیں، لے سکتے ہیں. تو ڈیل کے ڈن ہونے میں کوئی
مسائل کوئی ایشوز تھے نہیں، جبکہ راجناتھ سنگھ نے سختی سے منع کر دیا ہالینڈ کو کہ آپ نے یہ اکوپمنٹ پاکستان کو نہیں دینا، کیونکہ دس ول بی یوزڈ اگینسٹ اس. کسی کی کیا مجال کہ انڈیا کو ڈیفائی کرے، اور وہ بھی ہالینڈ جیسا ملک جس کی بہت بڑی کنزیومر مارکیٹ انڈیا ہے. اور اس وقت تو جو لینے کے دینے پوری ویسٹرن ورلڈ کو پڑے ہوئے ہیں، اس حساب سے تو انڈیا ان کا بادشاہ ہے. چنانچہ یہ اور اس جیسی دیگر مثالوں سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت ایمپیئرز کتنے ہیں انڈیا کے، درجہ حرارت کتنا ہے، پلاننگ کیا ہے، عزائم کیا ہے. انہوں نے فرمایا تھا نا کہ گھس کے ماریں گے، گھس کے ماریں گے کی بات ہوئی تھی نا، تو پھر گھس کے مارا انہوں نے. 20-25 کے قریب تو لوگ ہیں جو انہوں نے پھڑکا دی ہیں اور گھس کے مارے ہیں. اور پھر 5 سال ادھر دیکھیں، اللہ اعلان ٹی وی پہ آ کے انڈین اکابرین کہا کرتے تھے کہ جناب ہم تھوڑی سی پلاننگ اپنی درست کریں گے، مار دھاڑ کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم پاکستان کو وہ سب کچھ دیں گے جو وہ مانگ رہا ہے، کیونکہ پاکستان کا علاج لڑائی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان واز بیٹر ان دس. پاکستان مار کٹائی میں، دنگا فساد میں، لڑائی جھگڑے میں بہت بہتر تھا، پاکستان کی آرمی تگڑی تھی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم وہاں مارتے ہیں جہاں یہ کمزور ہے. اور کمزور کہاں ہے؟ عقل کے معاملے میں، کیونکہ انفارچونیٹلی پاکستان عقل کے حوالے سے ہماری اوپر والی منزل جو ہے نا، وہ کافی حد تک خالی ہے، خالی رہی، خالی ہے، اور آئندہ بھی لگتا یہی ہے. جہاں وہ کمزور ہے اس حوالے سے اس کو بیٹ کرو. جو میں کہہ رہا ہوں نا کہ بوندل گئے، ہم بوندلے ہوئے لوگ ہیں، کنفیوزڈ لوگ ہیں. کنفیوز کون ہوتا ہے؟ بوندلتا کون ہے؟ جس کی پلاننگ نہیں ہوتی، جس کو سجائی کچھ نہیں دیتا. چنانچہ اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا کا معاملہ کیا ہے. کیوں ڈونلڈ ٹرمپ ہمیں وہ کچھ نہیں دے رہا جو ہم اس سے مانگ رہے ہیں؟ نمبر 1، وہ انڈیا کو ناراض نہیں کر سکتا. نمبر 2، ہمارے پاس تو چوائس ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ انڈیا نے بھی یقین دانی کی ہے کہ آپ پریشان نہ ہوں، آپ اس سے اپنے مقاصد حل کریں، جو جو کچھ چاہیے، قیدی شیدی چاہیے، وہ آپ کو دیتے رہیں گے. نیوکلیئر کو ڈی فینگ کرنا ہے تو وہ آپ جانیں اور پاکستان جانے، اور آپ کروا سکتے ہیں. اسرائیل کو تسلیم کروانا ہے تو آپ جانیں اور پاکستان جانیں، اور یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے، وہ تو ویسے تیار بیٹھے ہیں. آپ انہیں تھوڑی سی جھلک دکھائیں کسی چیز کی، اقتدار کو طول ملتا ہے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور اقتدار کیا ہے؟ سٹیٹس کو جیسا چل رہا ہے 78 سال سے، 100 سال مزید دے دیں، ایسی کون سی بات ہے؟ پہلے بھی تو ساری دین آپ ہی کی ہے نا. تو یہ ہے وہ معاملہ. اب انڈیا کیا چاہتا ہے؟ انڈیا نے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ یہ سارا کچھ رینڈملی نہیں کر رہا. وہ انڈیا نے پراپر پلاننگ کے ساتھ BLA اور اس جیسے 20-22 آؤٹ فٹس کریٹ کیے ہیں، اور اس پر ٹھیک ٹھاک انویسٹمنٹ کی ہے. تو اس نے سوچا ہوگا کہ بھئی جنگ و جدل پر بھی تو پیسہ ہی خرچ ہوتا ہے نا، تو بجائے سب میرینز پہ پیسہ خرچنے کے، بجائے میزائلز پر پیسہ خرچنے کے، ٹینکوں پہ اور بامبس پہ اور گنز پہ خرچ کرنے کے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم نسبتاً سستا کام کریں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. تو ایگزیکٹلی وہی کچھ ہوا. ہمارے ہاں جو دوست بیٹھے تھے اقتدار میں، سیاسی بھی اور غیر سیاسی، وہ عقل کے اندھے ثابت ہوئے ایز یوزول. انہیں پتہ اس وقت چلتا ہے چیزوں کا جب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو اب بھی میں ہمیشہ کہتا ہوں اٹس ٹو لیٹ. خیر، اب جو سیکنڈ لاسٹ چیپٹر ہے اس پوری گفتگو کا، وہ بھی میں اختصار سے بیان کر دیتا ہوں، اینڈ پہ میں کنکلوژن پیش کر دوں گا. چیپٹر کو اگر آپ عنوان دینا چاہیں تو مال غنیمت کا عنوان دیں. اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ مال غنیمت کے لیے ہو رہا ہے، ایکسٹرنلی بھی انٹرنلی بھی. ہر کوئی مال غنیمت اٹھانے اور قابو کرنے کے لیے کوشاں ہے. امریکہ کو کیا ملا؟ چین فارغ ہو گیا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. نیوکلیئر آپ کا جب چاہے وہ ڈی فینگ کر سکتا ہے، جب چاہے، مطلب کہ اس کو قطعاً کوئی مسائل نہیں اگر وہ کرنا چاہے تو. اس تھوڑے کہے کو زیادہ سمجھیں کہ یہ جو بار بار ہمارے دوست کہتے ہیں جی ہم نیوکلیئر پاور ہیں تو ہم فلاں کیوں نہیں کر لیتے اور فلاں کیوں نہیں کر لیتے، تو اس کو ذہن میں رکھیے. پھر اسرائیل کو تسلیم کروانا،
یعنی ایران کو کمزور کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش کروا دینا۔ دیکھیں چند دن پہلے میں نے ایران میں رجیم چینج کی بات کی تھی۔ یہ ایک خواہش ہے جو پنپ رہی ہے بڑی دیر سے، بلکہ ابل رہی ہے امریکی دل میں دماغ میں، یار ہم نے اتنی رجیم چینج کروائے ہیں، بلکہ ایک رجیم چینج تو ایران میں بھی کروا رکھا ہے انہوں نے 1953۔ مصدق کا اقتدار ایسے ہی ختم کیا گیا تھا۔ خیر اب بھی اسی طرح وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر میں نے یہ بھی گزارش کی تھی چند دن پہلے سیستان کے حوالے سے کہ بلوچستان سیستان بھی وہ قابو کرنا چاہتے ہیں ایرانین۔ یہ میں ابھی فی الحال صرف امریکی مال غنیمت کی بات کر رہا ہوں جو امریکہ کو مل رہا ہے۔ انڈین خوشنودی، یا از اے فرینڈ، دوست کی خوشنودی، جیسے پوتن از اے فرینڈ، اس کی خوشنودی کی خاطر زیلنسکی کو ذلیل و خوار بھی کیا گیا ٹکا کے۔ تو بات مزاح میں چلی جائے گی، ورنہ میری چشم تصور تو یہ بھی دیکھتی ہے کہ اگر معاملہ تھوڑا سا بڑھ جاتا، درجہ حرارت اس گفتگو کا تھوڑا سا بڑھتا، تو شاید ٹرمپ اس کو زد و کوب کرتا نظر آتا، کیونکہ ٹرمپ جیسے بندے سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ پاکستان کو وہاں یس کرے گا جہاں انڈیا الاؤ کرے گا، جہاں انڈیا کہے گا نا نو، تو وہاں پر امریکہ ہاتھ کھینچ لے گا کہ بھائی نہیں، میں اس حد تک نہیں جا سکتا کیونکہ میرا دوست الاؤ نہیں کرتا۔ یہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ اسرائیل، رشیا، انڈیا یہ بڑے جگری یار ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ باقی تو پوری کائنات کو اس نے اپنے خلاف کر لیا ہوا ہے، خاص طور پر یورپ، چائنا بھی اس کے خلاف ہی ہے، ساؤتھ امریکہ اس کے خلاف ہے، کینیڈا جو اس کے نیکسٹ ڈور ہیں وہ سب اس کے خلاف ہیں۔ چنانچہ اس کے دوست ہیں بہت کم، جتنے ہیں ان کو وہ سنبھال کر رکھے گا۔ آگے آ جائیے، مال غنیمت اٹھانے والوں میں اسرائیل بھی ایک فریق ہے۔ اب اسے کیا ملے گا؟ پاکستان جب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا، اس کے عرب بینیفیکٹرز جو ہیں ان کا مورال بوسٹ ہوگا، وہ گلٹی کانشنس کا شکار نہیں رہیں گے۔ دیکھیں جی، پاکستان اتنی بڑی آرمی، دا اونلی مسلم کنٹری ود اے نیوکلیئر ویپن، وہ بھی ہمارے ساتھ اس صف میں شامل ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 اسٹیٹ سولوشن ایک ڈھکوسلا، ایک بکواس ہے۔ فلسطینیوں کو فارغ کرو وہاں سے، حماس کو ڈسکریج کرو، اسرائیل از فار دا اسرائیلیز، اور بات ختم۔ یہ اس کی اچیومنٹ ہے، بہت بڑی اچیومنٹ، اور اسی بہانے ایران بھی کمزور ہوگا۔ یہ اوور لیپ کر رہا ہے، فائدہ امریکہ کو بھی ہوا اور اسرائیل کو بھی۔ دیکھا جائے تو ایک اور چیز اوور لیپ ہو رہی ہے، وہ ہے بھارت کی خوشنودی، کیونکہ بھارت صرف امریکہ کا دوست نہیں ہے، تل ابیب کا بھی اتنا ہی گہرا دوست ہے۔ آپ کو یاد ہے بامبے اٹیکس میں سب سے پہلے اظہار یکجہتی کس ملک نے کیا تھا؟ اس قدر گہرے مراسم کا اظہار کیا تھا، جوائنٹ وینچرز کی آفر کی تھی، دس واز تل ابیب، دس واز اسرائیل۔ عرب ممالک کو اس میں کیا ملے گا؟ یہ ایک اہم بات ہے کہ اس حمام میں ایک نئے ننگے کا اضافہ ہو جائے گا۔ اس کو خود ہی سمجھیں کہ ان کا کیا فائدہ ہے۔ وہ مورلی تھوڑے سے ایمنسپیٹ ہوں گے، جسٹیفائی ہوں گے۔ وہ جو ایک گلٹی کانشنس ہوتا ہے وہ نسبتاً کم ہو جائے گا۔ یہ ان کی ایک اچیومنٹ ہے۔ اب آئیے بھارت کی طرف۔ بھارت سے پوچھے گا پاکستان ضرور کہ مجھ کو تو خیر درد ملا، تجھ کو کیا ملا؟ بھارت کو اپیرنٹلی بہت کچھ مل سکتا ہے، اور یہی اس کے عزائم ہے۔ اور یہ صرف راجناتھ سنگھ ہی نہیں کہتا، سب کہہ رہے ہیں، اور بڑی دیر سے کہتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ کو ایک سوچے سمجھے پلان کے تحت ویسٹرن بارڈر پر انگیج کیا گیا۔ اب غور کریں گے تو سمجھ آئے گی نا کہ آپ کی وہاں کی انگیجمنٹ، کہ آپ پہلے ہی بہت کمزور ہیں، اسلحہ کے ذخائر ڈپلیٹ ہو چکے ہیں، نئی چیزیں خریدنے کے لیے ایک دمڑی نہیں ہے جیب میں، کوئی دوست دشمن دینے کو تیار نہیں، اپنے وسائل زیرو۔ تو پھر سٹنگ ڈک کون ہوا؟ آپ ہوئے کہ کوئی اور؟ چنانچہ یہاں پر آپ کو انگیج رکھنے میں تاحال انتہائی کامیاب ہے وہ۔ اب جب چاہے وہ ایسٹرن بارڈر پر تھوڑا سا آپ کے ساتھ چھیڑخانی کرے گا۔ ہمارے دوست امریکہ سے جو مدد مانگ رہے ہیں نا وار اگینسٹ ٹیرر کے نام پہ، وہ ٹیرر انفیکٹ انڈیا کو کہہ رہے ہیں۔ اصل ٹیرر جو ہے دس از انڈیا۔ تو یاد رکھیے، انڈیا اگر ٹیرر ہے نا، اس سے آپ کو امریکہ نے نہیں بچانا،
اللہ بچا سکتا ہے، اور اس کے بعد آپ خود اگر چاہتے، آپ نے نہ اللہ سے مدد مانگی اور نہ اپنے آپ کو یکجا کیا، چنانچہ اب آپ ادھر ادھر چھوٹے چھوٹے ان تازہ خداؤں سے مدد مانگتے پھر رہے ہیں۔ جی وار اگینسٹ ٹیرر میں ہمیں ہیلپ کرو۔ کیا آپ سمجھتے کہ انڈیا اور امریکہ اس سے ناشنا ہے کہ آپ ان سے مانگ کیا رہے ہیں؟ جناب ہم آپ کے ساتھ مل کے ٹیررزم کی بیخکنی کریں گے۔ آپ نے انڈیا کے حوالے سے وہی ویدر شیلڈ ہمیں فراہم کرنی ہے جیسے پہلے تھی، ضرب عضب کے دور میں، رد الفساد کے دور میں، راہ حق کے دور میں۔ چنانچہ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی سے وہ انکاری ہے کہ بھائی یہ معاملات آپ نے مجھ سے پوچھ کر نہیں کیے تھے، یہ آپ کا اور انڈیا کا جو بیڈ بلڈ چل رہا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا۔ کیا ایگزیکٹلی یہی کچھ وہ زیلنسکی کو نہیں کہہ رہا؟ یہ تو دینا پڑے گا تمہیں، یہ 11% تمہارا علاقہ جو ہے یہ تو خیر تم دے دو نا۔ ٹپیکل سوویت جو مینٹالٹی ایک زمانے میں ہوتی تھی کہ واٹ از مائن از مائن، واٹ از یورز از نیگوشیبل۔ ایگزیکٹلی وہی کچھ اب، کیونکہ یہ طاقتور کرتا ہے، یہ فاتحین کرتے ہیں، تو اس وقت تو فاتحین بھی وہی ہیں، طاقتور بھی وہی ہیں۔ ہم نے اپنا حشر یہ کر رکھا ہے، ذرا غور تو کیجئے، لک ایٹ یور سیلف، کہ آپ کس آرام سے، کس سہولت سے اپنے آپ کو راندہ درگاہ بنائے ہوئے ہیں۔ اغیار سے مانگتے پھرتے ہیں آپ ادھر ادھر سے، اور اپنے معاملات پر وہ کیا ہے کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے تم نے۔ کیفیت تو یہ ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ یہ سارا کچھ انڈیا رینڈملی نہیں کر رہا، اس نے بہر صورت آپ سے اپنا پاؤنڈ آف فلیش لینا ہے، اور انڈیا از دس کلوز ٹو دیٹ۔ اب بھی وقت ہے، غلط ٹرک کی بتی کے پیچھے مت بھاگیں، عقل کے نوخن لیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اپنے آپ پہ بھروسہ کریں۔ وہ گلگت بلتستان بھی آپ سے قابو کرنا چاہتا ہے، وہ آزاد کشمیر بھی آپ سے لینا چاہتا ہے، وہ تو بڑے بڑے عزائم رکھتا ہے۔ کبھی انڈین انٹلیکچوئل سے انٹریکٹ تو کیا کریں، جو اندر کے حالات جانتے ہیں، کوئی تھوڑا سا باہر بھی نکلا کریں۔ اس حصار کے اندر رہ کر آپ کنویں کے مینڈک بن چکے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ تو انٹرنیشنل بارڈر کھولنے کی باتیں کرتا ہے۔ خاکم بدہن وہ تو لاہور میں دندناتا دیکھتا ہے اپنے آپ کو، وہ تو فیصل آباد، ملتان اور پنڈی کو خدا نہ کرے انڈین بوٹوں کے نیچے دیکھ رہا ہے۔ تو اس لیے اس کیفیت میں کیا اسرائیل کو تسلیم کر لینا، یعنی یہ گناہ بے لذت ہے جو آپ کریں گے، کرنے پر مصر ہیں، اس لالچ میں کہ آپ ادھر سے بچ جائیں گے۔ نہیں بچیں گے۔ بچت کا ایک ہی طریقہ ہے۔ یہ آخری چیپٹر تھا میری آج کی گفتگو کا، اور میں سٹارٹ میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں بھی ناکامی ہوگی، کیونکہ آپ نے اس طرف آنا نہیں ہے۔ جب اللہ ناراض ہو تو وہ لٹھ نہیں مارتا، مت مارتا ہے۔ حالات نے ہماری مت مار دی ہوئی ہے۔ آپ اس وقت بھی اپنی سیاسی قوتوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں۔ دیکھیں یہ پہلی بات ہی ایسی ہے کہ آپ ٹیبل سے اٹھ جائیں گے، یہ کیا بیکار بات ہے، اگر یہی کرنا تھا تو 3 سال پہلے ہی کر لیتے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کیچ 22۔ Why don't you understand? Unfortunately, you are not fighting against Imran Khan. You are not fighting against one party. You are not even fighting against India اور افغانستان۔ جو ہمارے لچھن ہیں، جو ہمارا برتاؤ ہے، جو ہمارا رویہ ہے، we are fighting against humanity. Actually, we are fighting against Allah. جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کروا رہا ہے، عمران کی کیا مجال ہے؟ Who is he؟ کوئی کیپیسٹی نہیں، یہ سارا کچھ کروا، یہ اللہ کروا رہا ہے۔ ہماری اس بے عزتی میں، ہماری اس بے توقیری میں صرف اور صرف اللہ کا ہاتھ ہے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کو ناراض کر رکھا ہے۔ I might sound like a مولوی to you, like a مولانا کہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے، جائیے اور سجدہ سہو کیجئے، اللہ سے معافی مانگیے۔ اللہ سے معافی مانگنا تو ہر وقت بڑی اچھی بات ہے، ہم ہیں ہی گناہ گار، ہمیں مانگتے رہنا چاہیے معافی چھوڑ کے ویسے ہی اس سے عنایات مانگتے رہنا چاہیے۔ ہمارا اس کے ساتھ رشتہ ایسا ہے، ہم نہیں مانگیں گے تو اور کون مانگے گا؟ یہ تو مہینہ بھی بڑا قیمتی ہے، بجائے اپنے وفود ادھر ادھر بھیجنے کے
تھوڑی دیر کے لیے اس کے ساتھ ٹیلیپیتھیکلی ایک رابطہ قائم کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ آپ بڑے پڑھے لکھے ہیں، تو بہت اللہ اللہ کرنے والے ہیں، اس کے ساتھ رابطہ کیجئے، اس سے پوچھئے کہ میری قوم پر شدید مشکل آن پڑی ہے اور اس سے بھی شدید آتی نظر آ رہی ہے، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ اب بظاہر دیکھا جائے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک سمپل چیز جو سر بسر ممکن ہے، لیکن آپ اس طرف نہیں آئیں گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیوں؟ آپ کو یوں لگتا ہے جیسے آپ کو راغب کیا جا رہا ہے عمران خان کی طرف، پی ٹی آئی کی طرف۔ بڑی اسکیم آف تھنگس میں ایک چھوٹا سا کل پرزہ ہے، چھوٹا سا۔ جو چیلنجز ہیں وہ اس سے بہت بڑھ کر ہیں، بہت بڑے ہیں، اور اگر ہم نے اب بھی معاملات کو ٹھیک نہ کیا، حاکم بدہن وہ سب کچھ ہو جائے گا جس کا میں بڑے دن سے کہہ رہا ہوں۔ سسٹم نے تو تباہ ہونا، یہ جو تبدیلی ہے یہی ہے کہ سسٹم کو تباہ کریں اپنے ہاتھوں سے۔ ایک چیز ہے نا، اس کو ڈسمینٹل کریں۔ ایک سرنج نہیں، سرنج استعمال کرنے کے بعد اس کو آپ، مشین ہوتی ہے توڑتی ہے اس کو اور اس کو پھینک دیتی ہے۔ اس سسٹم کو ایک ڈسپوزیبل سرنج کی طرح توڑیے، جگہ ایک نئی سرنج لائیے، ایک نیا سوشل کانٹریکٹ لائیے، انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو انوالو کر کے بیچ میں۔ پھر میں یہ نہیں کہتا کہ اس کے بعد وارے نیارے ہو جائیں گے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس کے بعد کم از کم امید تو لگ جائے گی نا، ایک ڈھارس تو ہوگی نا۔ آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں نا، ٹرمپ سے نہیں مانگ رہے، یعنی اپنا رخ چینج کریں، اپنا قبلہ جو ہے واشنگٹن کی بجائے ادھر کریں جدھر اصل قبلہ ہے۔ چنانچہ خواتین حضرات، اس پوری گفتگو کا لب لباب وہی ریسیپی ہے جو میں نے گزارش کی، اس کے علاوہ بچت کا رستہ کوئی نہیں۔ اگر ہم اڈاپٹ کر لیتے ہیں تو اللہ بہتری کرے گا۔ ہم کسی پہ ڈیپینڈ کیے بغیر، اپنے آپ پر ریلائے کرتے ہوئے، اللہ پہ ریلائے کرتے ہوئے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں گے، ورنہ یہ عمر بھر کا سفر رائے گاں تو ہے۔